بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا محمد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صلوات پڑھے بھائی. وہی ہے کہ تھوڑا صرف ذہن میری طرف رکھنا. اللہ مخاطب ہے سورۃ مائدہ کی آیت میں اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے. یا ایھا الرسول، اے رسول، اے رسول. بابا آواز میری پہنچ رہی ہے پیچھے تک؟ اچھا. اے رسول، اے رسول. پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کو اے رسول کہہ کر نہیں پکارا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بشیر النذیر کہا، کبھی مسند الہیہ کا بادشاہ کہا، کبھی سلطان حقیقی کہا، کبھی علم اول کہا، کبھی حسن اول کہا، کبھی خلق اول کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی ذریت ابراہیم کہا، کبھی مولا کل کہا، کبھی دانا سبل کہا، کبھی ختم رسول کہا. آج سختی سے کہا اے رسول. سختی سے بابا سمجھنا، آج سختی سے کہا اے رسول. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول وہ پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے. اگر تم نے نہ دکھایا، شاید میں سمجھا نہیں سکتا. پہلے اللہ نے کہا پہنچا، تو ابھی اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم نے نہ پہنچایا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا اگر تم نے نہ دکھایا تو پھر تیری رسالت بیکار ہے. پتا چلا رسالت کے تمام کام ہیں آج کے اعلان میں. آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. میں اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور میں اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا. ارے بھائی سب نے لکھا کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی. آخری حج کر کے رسول آ رہا تھا، آیت نازل ہوئی تو آیت کے عجیب الفاظ نہیں. میں تجھے انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ کہاں سے کافر آ گئے؟ غدیر میں تو سب صحابی ہے. بابا زبان سے بات کرے جو پیچھے بیٹھے ہو. یہ غدیر میں تو سب صحابی ہے. یہ غدیر میں تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ غدیر میں تو سب حاجی ہیں. کسی کافر کا کوئی گاؤں نہیں، کسی شریر کی کوئی بستی نہیں. تو پھر یہ کافر کون ہے؟ یہ شریف شریر کون ہے؟ ادھر تو کسی کا گاؤں نہیں، کسی کی بستی نہیں. یہ سب کے سب 1.25 لاکھ یا 1,24,000 جتنے بھی ہیں یہ سب صحابی ہیں، سب حاجی ہیں، سب نمازی ہیں. تو تمہیں ماننا پڑے گا بروئے قرآن کہ اس 80,000 یا 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی موجود ہے جن کے دلوں میں کفر بھی ہے، شر بھی ہے.
کے دلوں میں بڑی مہربانی، بڑی مہربانی بس جو آگے بیٹھے ہوئے بات کرتے آئے تاکہ میں پڑھتا چلوں، پیغام پہنچ جائے۔ ان کے دلوں میں شر بھی ہے، ان کے دلوں میں کفر بھی ہے، نام قرآن میں نہیں، مگر کوئی ہے ضرور اس مجمع میں جن کی پرانی عادت کفر والی نکلی نہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات میرے بھائی؟ دیکھو میں نے آپ کو آیت دی، آیت نازل ہوئی، جو آگے نکل گئے ان کو رسول نے پیچھے بلایا، جو کھڑے تھے ان کا حلقہ بنوایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، سب جمع ہوئے۔ کتنے صحابی؟ 1.25 بھی کم نہیں، 80,000 بھی کم نہیں۔ اب اگر تھوڑی بھی تمہیں صحابہ کا تھوڑا بھی تمہیں خیال ہوتا تو تم سب کو مانتے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے۔ بابا صحابہ تمہیں ناموں سے صحابہ کا اتنا خیال ہے تو پھر تم سب صحابہ کو مانو۔ 1.25 لاکھ تو غدیر میں تھے، ان سب کو مانو۔ دل منانے ہیں تو ان سب کے مناؤ۔ یہ 4-5 کو مانتے ہو، باقی تمہیں یاد ہی نہیں، کیوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ زبان سے بات کرے بھائی، یہ 4-5 تمہیں یاد ہیں، ان کے دن مناتے ہو، اور جب بھی تم نے دن منایا تو مرنے کا منایا، یہ پیدا ہونے کا تم نے دن کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ یہ پیدا ہونے کا دن نہ منا کر تم نے خود نے اقرار کیا کہ جب پیدا ہوئے تھے تو مسلمان ہی نہیں تھے، ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جب مسلمان نہیں تھے تو یقیناً کافر تھے، تو کافر کا نکاح نہیں ہوتا، کافر کا نکاح بخاری سے لے کر تذکرۃ الخواص تک سب نے لکھا۔ کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کا ابو طالب سے نکاح ہوا، بی بی آمنہ کا عبداللہ سے نکاح ہوا، بی بی خدیجہ کا رسول سے نکاح ہوا، سیدہ فاطمہ کا علی سے نکاح ہوا، نکاح ہوا، نکاح ہوا، نکاح ہوا۔ آج پتا چلا کہ خاندان رسول کے سوا کسی کا نکاح ہی نہیں ہے۔ اب تو بتا، اسی لیے میرے مولا علی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ارے ہے کوئی تم میں مجھ علی کے سوا جو نکاح کا پیدا ہوا ہو؟ سب نے کہا قالوا اللہم لا، علی تو سچ کہہ رہا ہے، تیرے سوا کوئی نکاح کا پیدا نہیں ہے۔ تو اب تو بتا، اب تو بتا، اب تو بتا، غور کرنا، اب تو بتا کہ زرداری کس کے دروازے پہ جائے؟ ان کے دروازے پہ جاؤں جو نکاح والے ہیں، یا ان کے در پہ جاؤں جو بے نکاحی کے بیٹے ہیں؟ تو بتا، اتنا وقت نہیں، اتنا وقت نہیں، اتنا ٹائم نہیں، مجھے سنے۔ نکل گئے، ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو کھڑے تھے ان کا حلقہ بندھوایا۔ حضور نے فرمایا میرا منبر بناؤ، صحابہ کے منہ میں انگلیاں آ گئی۔ منبر ادھر کیسے بنائے؟ لکڑیاں کہاں سے لے آئے؟ کیلے کہاں سے لے آئے؟ جمال والا رسول جلال میں آیا کہ ارے عقل کے کمزور صحابیوں، جب تم سے مجھ محمد کا منبر نہیں بنتا تو میرے منبر پہ بیٹھنے والا تم کیسے بناؤ گے؟ میرے رسول نے ماحول کا محتاج نہیں ہوتا، میرے رسول نے
اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا، منبر بنا کر پھر پلانوں کا منبر رکھا، منبر پہ منبر رکھا۔ نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ منبر پہ منبر رکھا، علی کو بلایا۔ اب جو پوری زندگی منبر پہ رسول کو دیکھتے تھے، جب علی کو دیکھا تیور بدلنے لگے۔ یہ کیسے آ گیا؟ یہ کیسے آ گیا؟ بس ان کے تیور بدلنے لگے یا رسول نے خطبہ دیا، یا معشر الناس، اے میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، اے میرے پروانوں، اے میرا نمک کھا کر نمک حلالاؤ، ان اللہ نصبہ لکم ولیا و اماما، اے میرے صحابیوں، اللہ نے تمہارے لیے علی کو امام اور ولی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے علی کو امام اور ولی بنا کر بھیجا ہے۔ مفترضاً طاعتہ فی شیء، اس علی کی اطاعت اللہ نے ہر شے پر واجب کر دی ہے۔ وعلی المہاجرین والانصار والتابعین وعلی البادی والحر والصغیر والکبیر وعلی العجم والعربی وعلی الابیض والاسود وعلی کل مواحدین۔ رسول نے فرمایا اللہ نے ہر شے پہ واجب کیا کہ وہ علی کی اطاعت کرے، چاہے مہاجر ہو، چاہے انصار ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے ظاہر ہو، چاہے چھپا ہوا ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے صغیر ہو، چاہے کبیر ہو، وعلی الابیض والاسود، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، وعلی کل مواحدین۔ رسول نے فرمایا جو اللہ کو اللہ کر کے مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اس پر واجب ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ سنے خطبہ ختم نہیں ہوا، آپ تو صرف من کنت مولا تک رہے ہیں۔ غدیر میں رسول نے کیا فرمایا؟ ملعون من خالفہ۔ رسول نے فرمایا صحابہ یاد رکھو، آج کے بعد جو علی سے لڑے سمجھنا وہ ملعون ہے۔ وہ میرے پیچھے تک بیٹھے ہوئے بھائی، بہار اللہ سے خطبہ پڑھ رہا ہوں، جو علی سے لڑے، مجھے کیا پتا کون لڑا، مجھے کیا پتا، جو لڑے وہ رسول کی نظر میں ملعون ہے، رسول کی نظر میں ملعون ہے۔ جو علی سے لڑے وہ ملعون ہے۔ اب جو اونٹنی پہ چڑھ کے آئی، رسول نے فرمایا ہے کوئی جو ایسے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دے۔ ابھی میرے مولا نے فرمایا ہے کوئی جو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹے۔ مالک اشتر محمد بن ابی بکر دونوں اٹھے، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اب جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں یا علی، بابا خاموشی کرو، مجلس سننے آئی ہو۔ ہاں نہیں، یہ تو کوئی ماحول نہ ہوا، یہ آپ مجلس سننے نہیں آئی۔ ہاں مجلس آپ سننے نہیں آئی بھائی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ کس نے؟ مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر نے۔ تو جو ساتھ تھے نا انہوں نے کہا یا علی اونٹنی کا کیا قصور ہے، یہ تو جانور تھا۔ یہ تو جانور تھا، اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کی ٹانگیں کٹوا دی؟ یہ میں نے جان بوجھ کر سسپینس میں رکھا ہے۔
تا کچھ سوچے خطیب کو سن، یا علی اس جانور کا کیا قصور؟ علی فرماتے اگر یہ جانور ہوتا تو علی کی امامت کو پہچانتا۔ وہ رسپانس نہیں ملا میرے پچھلے بھائی، پتا چلا جانوروں کو بھی گویائی میں علی کی امامت کی شناخت دی گئی ہے۔ اب تیری مرضی، اب تیری مرضی، جانور کو بھی شناخت ہے۔ مولا یہ پھر کیا ہے؟ جانور نہیں تو پھر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ شیطان ہے جس پر یہ چڑھ کے آئے۔ آپ نے غور کیا باپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے نہ بٹھاؤ ممبر پہ، میرے اوپر کبھی کبھی شیطان چڑھ جاتا ہے۔ ارے باپ پر شیطان سوار، بیٹی شیطان پر سوار۔ نعرہ حیدری، ملعون من خالفہ، وہ ملعون ہے جو علی سے لڑے، مرحوم من تبعہ، اللہ نے رحم کیا ہے اس پر جو علی سے محبت کرے۔ انہ اہدی بآیاتک والدلائل، کیونکہ یہ وہ علی ہے جو اللہ نے معراج میں مجھے آیت بنا کر ملایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھائی کہہ رہے ہیں انتظامیہ ہے۔ اچھا بھائی یہ انتظامیہ ہے تو میری خدا حافظ۔ کیا میں نے عرض کیا کہ وہ ملعون ہے جو علی سے لڑے، اللہ نے رحم اس پر کیا ہے جو علی سے محبت کرے۔ رسول فرماتے یہی علی وہ آیت ہے جو معراج میں نے دیکھی تھی۔ وہ سب پہ وہ نہیں، وہ ہم تو نہیں، وہ عزمی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں جو چاہے میں اللہ کی تسبیح بیان کروں وہ علی کے چہرے کو دیکھے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو چاہے کہ میں اللہ کی حمد بیان کروں وہ علی کو دیکھے۔ کیوں؟ ومن خلقتہ من جوہر قدرت ہی، اس علی کو اللہ نے اپنے قدرت کے جوہر سے خلق کیا ہے۔ وب عزت جلالی، اپنے جلال میں خلقا ہے۔ وب القسط عدلی، اپنے عدل میں خلقا ہے۔ اب رسول فرماتے انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ۔ اے صحابیوں، میں رسول وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ ثم من بعد علی، میرے بعد صراط مستقیم یہ علی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، کسی نے غور ہی نہیں کیا میرے بھائی۔ رسول صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، میں رسول صراط مستقیم ہوں، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے۔ اب اگر تھوڑی بھی غیرت ہے تو یا تو نماز میں اہدنا صراط المستقیم کہنا چھوڑ دیں، جو میں رسول صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ اب تم کہتا ہے اب یہاں تک بات ہوتی تو بھی تجھے موقع ملتا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، میں رسول صراط مستقیم ہوں، میرے بعد ثم من بعد علی، میرے بعد صراط مستقیم علی ہے۔ ثم ولدی من صلبہ ائمۃ ویہدون بالحق وبہ یعدلون، علی کے بعد میری اولاد جو علی کے صلب سے آئے گی۔ آپ نے غور نہیں کیا میرے بھائی، سر لاتے رہ گئے۔ میری اولاد، میری اولاد، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی اولاد، میری اولاد، میری اولاد جو علی کے
صلب سے آئے گی، وہ امام ہوں گے، وہ صراط مستقیم ہوں گے۔ پتا چلا آج بھی کوئی امام ہے جو وجود صراط مستقیم ہے، نہ ہوتا تو تم اہدنا صراط المستقیم نہ کہتا۔ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ارے تو دیکھے گا کیسے جب تیرا کوئی امام ہی نہیں؟ تو صراط مستقیم دیکھے گا کیسے جب تیرا کوئی امام ہی نہیں ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ آج بھی کوئی امام ہے جو وجود صراط مستقیم ہے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، یہ مجلس کا مقصد ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ کہانیوں کا نام مجلس نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسے کہتے مجلس؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا من جلسا فقط احیاء حق ہی۔ مولا نے فرمایا مجلس اس کا نام ہے جہاں ہمارے حق کو زندہ کیا جائے۔ یہ حق زندہ ہو رہا ہے نا، حق زندہ ہو رہا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، داد ملے یا نہ ملے، کوئی داد کی خوشحال ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس 5 آدمی سمجھ کر گئے تو میرے لیے حج کا مقام ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرے جس مذہب سے تعلق ہے۔ رسول صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، وہ رسول کی اولاد جو علی کے صلب سے 11 امام، وہ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم اللہ نے قابو کیا کہ ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ الحمد پڑھ، کیونکہ اس الحمد میں ہے اہدنا صراط المستقیم۔ تو نے ترجمے میں خیانت کی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے کہا کہ نماز میں پڑھو۔ اب اگر ترجمہ ہوگا سیدھا راستہ دکھا تو پھر کیا؟ رسول بھی تو نماز پڑھتا تھا نا، وہ بھی کہے نا اہدنا صراط المستقیم۔ اگر ترجمہ ہوگا سیدھا راستہ دکھا تو غیر مسلم تیرے منہ پہ تماچا نہیں ماریں گے کہ ابھی تو تمہارے رسول نے راستہ نہیں دیکھا۔ یہ عقل کی باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ عقل کی بات ہے، ابھی تو تمہارے رسول نے راستہ نہیں دیکھا تو تم کیسے دیکھو گے؟ پتا چلا تم نے ترجمہ غلط کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھا، ہم کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ قائم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آج بھی کوئی امام ہے جو وجود صراط مستقیم ہے، اور جو امام ہے اس کا بھی لقب ہے قائم۔ یا اللہ قائم کے راستے پر قائم رکھ۔ جس نے نعرہ نہیں مارا، جس نے بھی نہیں مارا، نعرے والا مارے گا۔ نعرے ہے میری پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم کے راستے پر قائم رکھ۔ یہ خطبہ دے کر 3 گھنٹے کا خطبہ تھا جس کا میں نے 30 پڑھا۔ یہ خطبہ دے کر اب رسول نے علی کو آگے کیا، بغلوں میں ہاتھ دیے، اٹھایا۔ یہ اٹھایا کیوں؟ آئے کوئی ماں کا لال؟ جواب تو مجھے دے۔ یہ بلند کیوں کیا؟ منبر اونچا بنا ہوا ہے، منبر پہ منبر رکھا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اٹھایا کیوں؟ زبان سے بات کریں بھائی، کیوں اٹھایا؟ کیوں؟ 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 ہاں نہیں نہیں نہیں، ادھار صحیح، ادھار اتاری رسول نے جنگ احد والی، جب علی نے رسول کو اٹھایا کہ پیمانے ڈرو نہیں، رسول قتل نہیں ہوا، حاضا رسول اللہ، حاضا رسول اللہ، حاضا رسول اللہ۔ رسول مسکرا کے قتل ادھار رہی، وقت
آیا تو اتاروں گا. بس غدیر میں سورہ مائدہ کی آیت آئی, رسول نے دیکھا کہ وقت آ گیا اتارنے کا. جیسے احد میں علی نے اٹھا کے ہاذا رسول اللہ کہا, ویسے ہی اتار کر وہی علی والے جملے رسول نے غدیر میں دہرائے, اٹھا کے دہرائے, من قلت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں مولا. یہ جس میں کون ہے؟ اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ, رسول ابو بکر کا مولا ہے یا نہیں؟ تو فرماتا جس کا میں مولا, اس کا علی مولا. اگر رسول حضرت ابو بکر کا مولا تو پھر علی حضرت ابو بکر کا مولا. اگر رسول حضرت عمر کا مولا. بس 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 میرے بھائی, التجا تیرے آگے یہ ہے کہ نوکر کو نوکر کی جگہ پہ رکھ, سردار کو سردار کی جگہ پہ رکھ. نہیں 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 نہیں, ارے اگر سردار نہ تھے, اگر یہ سردار نہ تھے, سمجھ کے جانا اور دعا کرتے جانا, دعا کرتے جانا. ایسا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. اگر یہ سردار نہ تھے تو جب میرے مولا حسن علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جا, میں تجھ سے نہیں کھیلتا, تو میرے غلام کا بیٹا ہے, تو میرے غلام کا بیٹا ہے, تو میرے غلام کا بیٹا ہے. اب یہ چلا یہ چلا یہ چلا. بابا بابا, مجھے باغ میں مزدوری کرنے والے کے بیٹے نے تانا مارا ہے. کیا کہا ہے؟ کہتا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. ارے تو سچ کہہ رہا ہے, ارے تو سچ کہہ رہا ہے, ارے تو سچ کہہ رہا ہے, ارے تو سچ کہہ رہا ہے. اس کا جواب سے اس نے کیا کہا؟ پاپا کبھی تم نے جھوٹ بولا ہے جو میں جھوٹ بولوں گا؟ اچھا اگر کہا ہے تو جاؤ. وہ میرے پچھلے سامنے جان لکھوا کر لیا. بابا تو کیا کرے گا؟ میرے کفن میں رکھنا. میرے کفن, یہ جملے ہیں حضرت عمر کے. ارے ہمیں چھوڑ, اپنے پیر کا عقیدہ تو مان, ہمیں چھوڑ, ہم تو تیری نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان کا بیٹا تو تم ہے, ہم تو تیری نظر میں کافر ہیں. مومن کا بیٹا تو تم ہے نا. پھر جس کی وجہ سے تم مسلمان ہے اس کا کہنا تو مان. بابا کفن میں کیوں رکھے گا؟ ارے پاگل, اگر وہ میرے کفن میں ہوگا تو نہ مجھ پر قبر کا عذاب آئے گا, نہ ملائک مجھ سے سوال جواب کریں گے. ارے حق وہ ہے جو دشمن بھی بتائے. حق وہ ہے جو, اب جملہ کہوں, اب سنو جملہ, جاؤ لکھوا کر لیا, جاؤ لکھوا کر لیا. اب اس نے کاغذ بھی اٹھایا, قلم بھی اٹھایا, چلا لکھوانے کے لیے. سنو سنو میری مائیں بہنیں سنو, کچھ تبلیغ بھی سنا کرو. کیا لکھوا کر لیا, قلم اٹھایا, کاغذ اٹھایا. اب امام حسن نے دیکھا کب آ رہا ہے, کاغذ قلم لے کر آ رہا ہے. اس وقت میرے امام نے اپنے نانا کی مزار کی طرف منہ کیا. نانا دیکھ, آج تیرے بیٹے نے تیرا بدلہ لے لیا.
نہیں وہ پیچھے والا مجمع وہاں گیا ہی نہیں. نانا دیکھ میں نے تیرا بدلہ لے لیا. نانا یہ وہی ہے جن سے تو کاغذ قلم مانگتا رہا، یہ انکار کرتے رہے، میرے پیچھے لے کے پھر رہا ہے. بڑی مہربانی. نعرہ حیدر، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے کیا کہا؟ اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی طہا کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. جب بھی اللہ نے پکارا لقب سے، پیار سے، آج پکارا شدت سے، آج پکارا سختی سے. اے رسول، جب رسول کی نظر پڑی شدت پر، جب رسول کی نظر پڑی الفاظوں پر، کہتا یا اللہ آپ نے مجھے جو کہا ہے تو پھر آپ بھی سنیں. مجھے کہا ہے تو آپ بھی سنیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یا اللہ مجھے جو شدت سے کہا ہے تو ابھی آپ بھی سنیں. اللہم وال من والا وعاد من آدا. یا اللہ آج کے بعد تو بھی محبت اس سے کرنا جو علی سے محبت کرے، دشمنی اس سے رکھنا جو علی سے دشمنی کرے. ہاں کبھی تم نے اپنی مسجد میں بی بی خدیجہ کا ذکر کیا؟ کیوں؟ جو محسن اسلام ہے، جس کی اسلام پر اتنی دولت خرچ ہوئی. کبھی جناب ابو طالب کا تم نے ذکر کیا؟ کیوں تجھے ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے موت آتی ہے؟ تو یہ تیری دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں نہیں ذکر کرتا؟ اس لیے کہ خدیجہ ماں ہے سیدہ زہرا کی. جب خدیجہ کا ذکر آئے گا تو سیدہ زہرا کا بھی ذکر آئے گا، اور جہاں زہرا کا ذکر آ جائے وہاں بڑے بڑے چور پکڑے جاتے ہیں. ابو طالب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ابو طالب پاپا ہے علی کا. اب جہاں ذکر آئے گا ابو طالب کا تو وہاں علی کا ذکر کرنا پڑے گا. آج 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 یہ شاہ احمد نورانی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وقت کے یزید سب ہار گئے. وقت کے یزید نورانی، اب کوئی نورانی صاحب ہو جا کے بتائے کہ زرداری نے تمہارے بیان کی تعریف کی. وقت کے یزید سب ہار گئے، اسلام کے نمائندے جیت گئے. مولانا صاحب تم نے مانا نا وقت کے یزید، یعنی یزید آج بھی ہے نا. یزید آج بھی ہے نا، مگر حسین کوئی نہیں. سمجھنے کی کوشش کرنا جو میں کہہ رہا ہوں. تو نے کہا کہ وقت کے یزید، پتا چلا یزید آج بھی ہیں. یزید تو تب ہو جب یزید کے ماں جیسی کسی کی ماں بھی ہو، یزید کے باپ جیسا کسی کا باپ بھی ہو. پتا چلا آج بھی حسین کوئی نہیں، یزید ہے. اس لیے کہ آج بھی یزید کے ماں جیسی کسی کی ماں بھی ہے، یزید کے باپ جیسا کسی کا باپ بھی ہے. مگر حسین اس لیے کوئی نہیں کہ نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے، نہ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ. نعرہ حیدر. یا اللہ تو محبت اس سے کرنا جو علی سے محبت کرے، دشمنی اس سے، بڑی مہربانی، دشمنی اس سے رکھنا جو علی سے دشمنی کرے. اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف کہیں یا علی مدد. اب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کہو یا علی مدد. چہرہ گلاب کی طرح کھلے تو سمجھنا دوست خدا ہے، اور اگر ماتھے پہ پل پڑے
نہیں نہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھنے دو. حضور نے اعلان کیا من قلت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قرآن کی آیت آئی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. میرے رسول آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج کافر تیرے دین سے، ابھی بھول کے بھی شیعہ کو کافر نہ کہنا، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. بس علی کا نام لے، مایوس ہو جائے سمجھنا گدیر والا کافر ہے.